العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضر محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، عزیز بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین کو بے شمار کرم، اس کا احسان دین، اس رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم سب لوگ الحمدللہ اس بابرکت محفل درس قرآن میں حاصل ہیں. آج ایک کتاب کا ذکر چل رہا تھا اور اچانک معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص طور پر اس طرح سے آیا جس میں اسلام کی حقانیت اور صداقت بالکل واضح ہوتی نظر آتی ہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک کافر ہو گئے، کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہ مسیح بن مریم ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ عیسائیوں کی ایک جماعت اور ایک طبقہ ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ اللہ بولتا ہے کہ وہ اللہ ہے. ایک تو ہے الہ کہنا، ایک الگ معاملہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہہ دیا گیا، معبود کہہ دیا گیا، مگر لفظ اللہ، یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ نہیں رکھا بلکہ کہتے تھے یہ اللہ ہے. مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم بیضاوی شریف پڑھتے تھے اور جب میں نے پڑھائی بیضاوی شریف، اس میں شیخ زادہ کا حاشیے پر ایک شیخ زادہ جو حاشیہ اس پر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام سوچا کہ میں اللہ رکھوں. ارے جب اس نے یہ نام رکھا، آسمان سے آگ نکلی، اس نے اس کو بھی جلا کے خاکستر کر دیا اور اس کے بیٹے کو بھی جلا کے خاکستر کر دیا. اس کو کیوں جلایا؟ کیونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا تھا. اللہ نام الہ کے دینا، معبود کے دینا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو اس پر پھر سوال یہ ہوا کہ اس کے بیٹے کو کیوں جلایا؟ قصور تو باپ کا تھا. انہیں اچھی طرح یاد ہے حضرت استاد مولانا مشتاق اللہ نے اس بارے میں بات فرمانے لگے کہ بیٹا اس لیے جلا، باپ جلا تھا
غضب الہی کا شکار ہو کر، اور بیٹا جلا ہے غیرت الہی کا شکار ہو کر۔ اس کا نام رب اللہ رکھا ہے۔ پیارے ساتھیوں، رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہ مسیح بن مریم ہے۔ اب ان کا یہ کہنا کس انداز پر تھا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ابھی ہم اس معاملے کو نہیں چھیڑتے، ابھی ہم ان آیات کو اسی ترتیب سے لے کر چلتے ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور مسیح نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم عبادت کرو اللہ کی، میرا اور تمہارا رب وہی ہے۔ اللہ کی یعنی میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقینا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ پیارے ساتھیوں، ایسی بے شمار آیات ہیں قرآن مجید میں شرک سے متعلق۔ ہمارے مقررین نے، ہمارے لوگوں نے، مسلمان کہلانے والوں نے شرک پر اتنا زور دیا، اتنا زور دیا، اتنا زور دیا کہ لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم شرک سے جو دور جا رہے ہیں تو ہم کس گڑھے میں گر رہے ہیں، ان کے خود ساختہ شرک سے۔ بس کہیں شرک نہ ہو جائے، کہیں شرک نہ ہو جائے، کہیں شرک نہ ہو جائے، ایک ایسی بات ڈر لگائی، لوگوں کے ذہن میں بٹھایا کہیں شرک نہ ہو جائے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، مجھے تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، شرک نہیں کرو، شرک نہیں کرو۔ ہمارا نبی اعلان فرما رہے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں نہیں کہیں شرک نہ ہو جائے، کہیں شرک نہ ہو جائے، کہیں شرک نہ ہو جائے۔ اور ہمارا ایک نوجوان ان کے زد میں آتا ہے اور کہتا ہے ہاں جی کہیں شرک نہ ہو جائے۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں شرک کی نفی کرتے کرتے اہل اللہ کی اس گستاخی میں پہنچ رہا ہوں جو کہ مجھے جہنم کے اندر دھکیل رہا ہے۔ اب اس کا ذکر آگے آئے گا، بہت اختصار سے آئے گا۔ ہاں جنہوں نے اللہ یا اللہ کے مساوی قرار دے دیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کا مقدس بندہ مانتے معاملہ کیا، وہاں بس شرک کا شائبہ بھی نہیں۔ اس میں میری ایک بات یاد آئی، پہلے میں نے یہاں پر بات کہی تھی کچھ عرصہ پہلے، پچھلے دنوں بھی معاملہ ایسا ہی ہوا۔ ایک شخص مجھے ملا کہ نہیں یہ شرک ہے۔ میں نے کہا تھا آپ شرک کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ نہیں آپ حضور علیہ السلام کو غیب کا علم مانتے ہیں اور اس طرح مانتے ہیں، یہ ہے وغیرہ۔ میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو، مجھے بتا دو کہ ہم اپنے نبی کے لیے جس انداز پر غیب کا علم مانتے ہیں تمہیں پتہ ہے نا؟ کہ نہیں؟ ہاں جی ہمیں پتہ ہے۔ میں نے کہا کیا تم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح کا غیب کا علم مانتے ہو؟ یہ بتا دو۔ بھی ہمارے آقا کو تو اللہ نے دیا، ہم تو طے کے قائل ہیں، جیسا غیب کا علم ہم نے اپنے نبی کے لیے مانا ہے تو کیا تم بھی ویسا ہی غیب مانتے ہو اللہ کے لیے؟ تب شرک ہوگا نا، کہ نہیں ویسا تو نہیں مانتے۔ میں نے کہا پھر شرک کیا ہے؟ پھر شرک کا ہے کا ٹھہرا۔ پیارے ساتھیوں، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خلق خدا کو کس طرح بہا کے لے کر جا رہے ہیں اور ہمارے ناسمجھ لوگ بہے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے غور کیجیے، پروردگار نے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت حرام کر دی جس نے شرک کیا۔ ومأواہ النار، کون سا شرک کیا؟ انہوں نے اللہ کہہ دیا، اللہ بنا دیا، اللہ کا بندہ نہیں کہا، اللہ بنا دیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ ترکیب علماء کے لیے، علماء بیٹھے ہوں گے یہاں، ورنہ خادم سیدی صاحب، خادم حسین اور سیدی صاحب تو تشریف لائے نہیں، اور علماء کافی بیٹھے ہیں یہاں۔ وما للظالمین من انصار، یہ پورا جملہ ہے، اور للظالمین بھی جار مجرور ہے، اور من انصار یہ بھی جار مجرور ہے۔ جار مجرور میں کوئی بھی ایک جو ہے صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ مبتدا بن سکے، تو یہ جملہ کیسے بنے گا، قضیہ کیسے بنے گا، سنٹینس پورا کیسے بنے گا؟ ٹھیک پہ نہیں ہے، پوچھیے انشاءاللہ، مجھے پھر بتلا دیجیے گا علماء کے لیے، بلکہ میں بتلا ہی دیتا ہوں۔ ہمارے علماء ہمارے بچے ہی تو ہیں، اور کیا ہے، ہم سے اکثر تو علماء وہی بیٹھے ہیں جو سارے مجھ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ پیارے بھائیو، وما للظالمین من انصار، للظالمین یہ خبر مقدم ہے، اور من جو ہے یہ حرف جار زائدہ ہے، اصل میں انصارون تھا۔ جس طرح وکفا باللہ شہیدہ میں با زائدہ ہے، لفظ اللہ کے لیے زیر آ رہی ہے، مگر وہ کیا بن رہا ہے، وکفا باللہ شہیدہ، لفظ اللہ جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے کفا کا۔ اسی طرح من انصاری، انصار مبتدا بن رہا ہے، من زائدہ ہے، جس طرح وہاں با زائدہ تھی۔ بارے علماء میری بات سمجھ گئے، مجھے عوام کو سمجھانا بھی نہیں، اور عوام کو میں سمجھا سکتا ہوں، میرا علم اتنا نہیں کہ یہ بات میں آپ کی کھوپڑی میں ڈال سکوں۔ میرے ساتھیوں، رب العالمین نے فرمایا ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقینا کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین کا تیسرا اللہ ہے۔ اصل میں نے اس بارے میں بڑی تحقیق، میں نے کہا کہ پتہ کروں کہ عیسائی کہتے کیا ہیں۔ یہاں تک ہوا کہ جب میں نے اپنی کتابوں کو دیکھا، اور تو ہمارے ہر کتاب میں مختلف زاویے سے بات کی گئی ہے۔ اقانیم ثلاثہ ہیں کہ اقنوم علم جو ہے وہ بدن عیسیٰ میں منتقل ہوا، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کچھ، یہ عجیب و غریب طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے پھر اپنے بھائی راشد بھائی کو فون کیا، میں نے کہا آپ ذرا ان کے کسی بڑے بندے سے، جو ان کو علماء میں سے جو پادری بڑا کوئی عالم ہو، اس سے ذرا پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بڑا وقت دیا، 15 دن بیچارے لگے رہے اس کام کے پیچھے، مگر وہ ان کے بڑے علماء کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو الہ تو مانتے ہیں، مگر کس طرح مانتے ہیں ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ کوئی تحقیق نہیں۔ پیارے ساتھیو، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بات عیسائیوں نے اپنے طور پر اسی بنائی، اور حقیقت حال سے اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض متاخر عیسائی کہتے ہیں کہ جوہر واحد تین اقانیم، یعنی تین اقانیم تین اصلوں میں بٹا ہے، ایک باپ ہے، بیٹا ہے، روح القدس ہے۔ باپ سے مراد اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، بیٹے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام لیتے ہیں، روح القدس سے مراد جبریل امین لیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تینوں ایک خدا ہیں، تینوں مل کر ایک خدا ہو گئے، یہ بھی قول ہے۔ اب کہ تینوں ایک خدا ہے، تینوں ایک کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے جس طرح کہ اس کو یوں سمجھ ایک سورج ہے، ایک سورج کا وہ ٹکیا لے لیں، اور ایک سورج کی شعاع لے لیں، اور سورج کی حرارت لے لیں، یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں، ہے ایک سورج، تو یہ اصل میں تین میں ایک ہے، اور ایک میں تین ہے۔ ان کو خود کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور قرآن نے صاف صاف بات کہہ دی، وما من الہ الا الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک، صرف ایک ہی معبود ہے، ایک کے علاوہ اور معبود نہیں۔ اب اس پر آگے تک کہ رب العالمین نے واضح طور بات فرما دی کہ رب العالمین نے صاحب بات واضح فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اور میں بات کو آگے کروں گا۔ اصل میں ایک ترتیب سے بات چل رہی ہے، اس کو اسی ترتیب سے رہنے دیجیے، توڑتا نہیں ہے اس کو، ورنہ آپ کے چونکہ ان کا کچھ پتہ چل نہیں رہا کہ کہہ کیا رہے ہیں۔
3 میں 1 ہے اور 1 میں 3 ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو اس طرح آگے چلتے ہیں چلتے ہیں. جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں کچھ ترتیب سے بیان کرتا ہوں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ نہ روکے وہ اما یقولون جو کچھ وہ کہتے ہیں عیسائی، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو انہیں بہت دردناک عذاب انہیں پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ہے. اصل میں عیسیٰ علیہ السلام جب تک یہاں پر تھے تب تک تو عیسائیوں کی ضرورت نہ ہوئی تھی کچھ کرنے کی. عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان میں اٹھا لی گئے، پھر یہ اس کی بعد کی ساری چیزیں ہیں جو عیسائیوں نے بنائی ہیں. اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا امر نہ تھا. اچھا، رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بیٹے مریم کے علیہ السلام، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو معبود بنا لو. قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. ہم کہا یا اللہ باقی ہے تیرے لیے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کو مجھے حقی حاصل نہیں ہے. ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا، لقد علمتہ، تو تجھے معلوم ہوتا کہ میں نے کہا ہے. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرا علم ہے. میں ترجمہ کروں گا. انک انت علام الغیوب، بے شک تو سب غیب و خوب جاننے والا ہے. اب آگے کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. میں نے یا اللہ ان کو یہی کہا تھا جس کا تم نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی، یعنی میرے اور اپنے رب کی. وکنت علیہم شہیدا، یہ اس بات پر غور کیجیے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یا اللہ میں ان پر گواہ ہوں جب تک کہ میں ان پر تھا، میں ان پر نگہبان رہا جب تک میں ان میں تھا. فَلَمَّا تُوَفَّيْتَنِي، جب یا اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا آسمانوں پر لے گیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اے میرے پروردگار تو ان پر نگران ہے. أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، بے شک ہر شے پر تو ہی گواہ ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب تک میں تھا تب تک میں نے ان کا خیال کیا، کیونکہ اس چیز کے قریب نہیں آنا دیا. جب تو نے مجھے اٹھا لیا، یا اللہ بھی تیری مخلوق ہے جو یہ کر رہی ہے، تو جان تیری مخلوق جانے، میں بری ہوں یا اللہ، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تو اس سے بات بھی واضح ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی برات کا اعلان کر دیا، میں نے یا اللہ کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے انہوں نے خود کیا ہے. اب دیکھیں غور کیجیے. قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کہا کہ تین کا تیسرا اللہ ہے. یہ کب کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. یا اللہ جب تک میں تھا ان میں ان پر نگہبان تھا، میں ان کا نگران تھا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں ہونے دی. لیکن میری جب میں اٹھا لیا تو نے مجھے آسمانوں کی طرف، پھر یا اللہ تیری مخلوق ہے، تیری مرضی، ان کو عذاب دے، ان کو بخش دے، تیری مرضی ہے یا اللہ پروردگار. یہ بعد میں میں آسمانوں پر تھا. اس کے بعد جو کچھ ان کے بعد نہیں کیا ہے. اب بات واضح ہو گئی کہ ان کا یہ کہنا قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ بات کی بات ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ بات ان میں نصارہ میں نہیں تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ہو یا اللہ رب العالمین سے شریک ٹھہرایا ہو، یہ بات نہیں ہے. اچھا، رب العالمین نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، اے اہل کتاب کیا تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ ویستغفرونہ، اور یہ کہ اس سے بخشش نہیں مانگتے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بے رحمت فرمانے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، پروردگار نے فرمایا مسیح بن مریم تو رسول ہی ہیں، اور کیا ہے، اللہ کے بیٹے نہیں، رسول ہی ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ہم نے ان سے پہلے بھی رسول بھیجے. قوم صدیقہ، اور ان کی والدہ بہت سچی ہیں، راست باز ہیں. کان یاکلان الطعام، یہ دونوں کے دونوں کھانا کھاتے ہیں. یعنی مطلب کیا ہے، یہ معبود نہیں، یہ کھانا کھاتے ہیں. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھیے ہم
ان کے لیے کس طرح کھول کر دلیل بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ہم نے تو نصارہ کا اہل کتاب کے پورے مسئلہ کو اپنی کتاب میں بیان کر دیا، جو کہ یہ لوگ ان کے سینہ بہ سینہ جو باتیں آ رہی ہیں ان کو جب تطبیق دیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کا فرمان بالکل حق ہے، لیکن پتہ نہیں یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ قرآن نے حق واضح کر دیا، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ اب بات یہاں پر چلے گی، اب بات یہاں پر آئے گی پیارے ساتھی، یہ غور کرو۔ فرما دیجیے اے محبوب، اے میرے پیارے محبوب، آپ فرما دیجیے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا کو، اللہ کی علاوہ بھی تم عبادت کرتے ہو؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو کہ نہ تمہارے ضرر کے مالک نہ تمہارے نفع کے مالک۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے پیارے بھائی؟ آج یہ بات کو فیصلہ کن ہو جائے گی اور معاملہ یہاں پر بالکل واضح ہو جائے گا اور ہمارا مسئلہ کھل جائے گا۔ یہ آیت کریمہ ایسی، میں پیارے بھائی آپ کے علم میں ہے، میں کوئی کسی سوال کے جواب دینے میں میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کرتا ہوں، میں مختصر انداز میں بات کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہماری عادت اسی طرح رہی، اب بھی اسی عادت پر قائم ہے۔ حالانکہ آیت ایسی ہے جس پر لوگوں نے بڑی بڑی گفتگو کی۔ پیارے بھائیو آپ چھوٹی سی بات سن لو، چھوٹی سی بات سن لو۔ رب العالمین نے قل، اے محبوب، اے فرما دیں، میرے محبوب، اے میرے حبیب، یا محمد یا ربی وسلم، یا محبوبی، قل، اے میرے محبوب فرمائیے اتعبدون من دون اللہ، اے اہل کتاب، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے ضرر کے مالک ہے نہ ہی نفع کے، اور اللہ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو عیسیٰ بن مریم کی، وہ تمہارے نہ نفع کے مالک نہ ضرر کے مالک۔ اب اس دوسرے مقام پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس رب کی ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے مورتی بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اڑنے والا پرندہ بن جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مادرزار نابیناؤں کو بینا کرتا ہوں، کوڑھیوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کی اذن سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل کتاب، اے محبوبہ فرما دیجیے اے اہل کتاب، تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نہ ضرر کا مالک نہ نفع کا مالک۔ آپ کوڑیوں کو شفا دے دینا، کیا یہ نفع نہیں ہے؟ مادرزار نابیناؤں کو بینا کر دینا، کیا یہ نفع نہیں ہے؟ کیا یہ مردوں کو جلا دینا، کیا یہ نفع نہیں ہے؟ نفع ہے نہیں ہے نا؟ پیارے بھائی رب فرماتا ہے اے محبوبہ فرما دیجیے تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ نہ تمہارے ضرر کا مالک نہ تمہارے نفع کا مالک۔ اور آگے دوسرے مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب بتاؤ کدھر جاؤ گے؟ ایک ہی جواب بنے گا، دوسرا جواب نہیں بنے گا۔ وہ کیا جواب بنے گا؟ یہ میرا عیسیٰ، میرا بندہ خود سے معبود وہ ہوتا ہے جو خود سے سارا کام کرتا ہے، کسی کی عطا سے نہیں کرتا، خود سے نفع دیتا ہے، کسی کو ضرر ہو خود سے دے گا، کسی کی عطائی نفع اور ضرر سے نفع اور ضرر نہیں دے گا۔ تم نے عبادت کر کے یہ بتایا کہ تمہارے لیے نفع، کہ ان کا نفع ہے ان کا ضرر ہے، تم نے عبادت کی تو جو معبود ہوتا ہے وہ تو بذات خود نفع اور ضرر کا مالک ہوتا ہے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا کام کیا مگر بذات خود نے کیا، کیونکہ آگے کہتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ آیت اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ وہاں پر نفع اور ضرر کا مالک نہ ہونا بھی وہ ہے جو کہ عطائی نہ ہو، بلکہ وہ ذات خود سے نفع اور ضرر کے مالک ہو، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ جو اللہ کی عطا سے اس کی نفی نہیں کی جا رہی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نہیں سمجھ آئی؟ تھوڑی سی اوپر کچھ کی بات نہیں سمجھ آ گئی؟ جن کی سمجھ میں نہیں آئی ادھر ہاتھ کھڑا کریں۔ آگے سب کے سمجھ آگے بات۔ پھر رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے اہل کتاب، لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ پروردگار نے فرمایا اے محبوبہ فرما دیجیے، واہ سبحان اللہ، امام فرما دیجیے، اللہ تو کہہ دے نہیں میرا محبوب فرمائے گا، بات میری ہوگی، زبان میرے محبوب کی۔ سبحان اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ کیا خوشبو اعلیٰ حضرت کی بصیرت، ان کا کلام کتنا حسین کلام ہے، صحیح بات ہے، روح جو ہے رقص کرتی ہے، صحیح کہتا ہوں۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔ اصل قرآن کیسے ہوگا؟ چہرہ مصطفیٰ، وہ زبان دہانے مصطفیٰ سے تو قرآن نکلا ہے نا، اصل قرآن تو دہانے مصطفیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ عاشق جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سوچ کی کرتا ہے یہ وہ کلام ہے جو حضور کی دہنے پاک سے نکلا ہے، تو اس کے دل میں سرایت کر جاتا ہے۔ جب یہ کر کے کرو گے تو دل میں سرایت کرے گا، اگر اس کے علاوہ کرو گے تو ہوگا کیا؟ یقرؤون القرآن ولا یتجاوز القرآن عن حناجرہم، قرآن پڑھیں گے جو سے مگر ان کے حلقوں سے نیچے نہ اترے، دل سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ قرآن پڑھنے والے بے شمار آپ کو ملیں گے، مگر قرآن اصل میں اسی کا پڑھنا ہے کہ چہرے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، ذرا سنیے، چہرے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، حضور کا چہرے انور اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ عاشق جب حضور کی جب چہرے کو دیکھتا ہے تو وہ تکتا ہی رہتا ہے، دیکھتا رہ جاتا ہے، یہ اس کی تلاوت ہے۔ یا یہ کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کی نگاہوں میں عشق چہرہ مصطفیٰ گھوم رہا ہوتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، فرمائیے اے اہل کتاب، لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، کتاب اپنے دین میں، اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، ناحق غلو سے کام نہ لو۔ لوگوں نے کہا ناحق غلو سے کام لینا، اور ایک ہے غلو سے کام لینا، ایک حق کا غلو ہوتا ہے، ایک ناحق غلو ہوتا ہے۔ پیارے بھائیو یہ بات نہیں ہے، ناحق غلو اور ہوتا ہے اور حق غلو اور ہوتا ہے، یہ بات میں چلو آپ کے کہیں پر مان لیتا ہوں۔ یہ قول سب سے پہلے زمخشری نے کیا، اور اس کی اتباع کے اندر بعض زمخشریوں کے ماننے والے جو معتزلیوں کا ذہن رکھنے والے ہیں، انہوں نے اس طرف کی بات کہی کہ جناب یعنی اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں ناحق طور پر، یعنی ایک حق غلو ہوتا ہے، ایک ناحق غلو ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیو ہم تو یہ جانتے ہیں، ذرا بات سنیے، یہ بڑی باریک بات ہے، بڑی انتہائی اہم بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ایک کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے کہا گیا اے اہل کتاب نہ غلو کرو، نہ تم حد سے تجاوز کرو تعریف میں یا مذمت میں اپنے دین کے اندر غیر الحق ناحق طور پر غلو نہ کرو۔ تو کیا حق طور پر غلو ہوتا ہے؟ ہم تو ایک بات جانتے ہیں، ہمارے جو مشائخ کا طریقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں غیر الحق جو ہے لا تغلو کی تاکید ہے، بالکل غلو نہیں کرنا۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں تقسیم زمخشری نے کی ہے تو ہم بھی کریں گے، تم بھی کرو گے، تو تمہاری والی تقسیم نہیں ہونے دوں گا، میں اپنی والی تقسیم کروں گا۔ اور ان کا تقسیم کرنا کیا ہے وہ بھی میں بتا دوں۔ کہتے ہیں ایک حق غلو ہے اور ایک ناحق غلو ہے۔ حق غلو یہ ہو گیا کہ جناب علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی صحابہ کرام نے، اور ٹھیک ہے نا،
یہ مثال کے طور پر میرے آقا نے لعاب دہن نکالا، صحابہ کرام نے چہروں پر مل لیا، آ کر کے وضو کا پانی وہاں رکھ لیا. یہ غلو ہے مگر حق غلو ہے، کوئی حرج نہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ. پہلے بھائی یہ بات نہیں ہے. یہ تمہیں تو تم دین کے غلو کو اور دین کی تعظیم کو سمجھے ہی نہیں. نہ تو غلو کون کیا ہوگا تمہارے نبی کو حق غلو تو جن لوگوں نے تقسیم کیا ہے وہ میں اس کی تشریح میں کروں گا. نہ غلو کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا، یا ان کو اللہ کہہ دیا، الہ کہہ دیا، یا معبود کہہ دیا. یہ نہ غلو ہے کہ دین نے روکا. اور ایک غلو ہے جو کہ حق غلو ہے، مطلب یہ ہے دین نے ابھی روکا نہیں ہے مگر دین نے بعد میں اس کو روک دیا اور پسند نہیں کیا تمہارے اس عمل کو. تم نے جب کیا تھا تو دین نے وہ ایک ایسی بات نہیں تھی جسے دین نے روکا. اس کی مثال کیا ہے؟ جس طرح کہ یمن سے ایک صحابی آئے، آ کے حضور کو سجدہ کر دیا. یہ کیا حضور وہاں کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. اگر میں حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے. ٹھیک ہے نا جی. ابھی دین نے منع نہیں کیا تھا تو اس نے جو یہ غلو کیا، تو یہ جب تک منع نہیں کیا تھا غلو تھا، حق تھا. دین نے روک دیا، اب یہی غلو نہ حق ہو گیا. نئی بات نہیں آئی. لیکن تمہیں کیا پتا کہ تعظیم اور غلو میں کیا فرق ہے؟ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کی. میرے آقا کو وضو کا پانی دینا، وہ اپنے چہرے پر لگا دینا، میرے آقا سبحان اللہ. یہ غلو نہیں ہے. غلو اگر ہوتا تو میرے آقا کبھی بھی اپنے وضو کا پانی اور اپنے لعاب دہن کا پانی، اپنے چہرے انور کا پانی، اپنے کلی مبارک کا پانی، اپنے ہاتھ مبارک کو دھو کر پانی کبھی بھی حضرت بلال اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو عطا نہ فرماتے. جاؤ اس کو پی لو اور اپنے سینوں پر ڈال دو. اگر یہ ناک طور پر غلو ہوتا تو کیا ہوتا؟ میرے آقا حضور علیہ السلام کبھی بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہ دیتے کہ جناب جائیے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہ دیتے کہ جائیے، جس وقت کہ وہ ایسے کیفیت میں آ گئے جبکہ سمجھتے تھے کہ میری عقل جاتی رہی، لیکن میرے آقا سرکار مدینہ کا وضو کا پانی ڈالا گیا ان پر تو کیا ہوا؟ ہوش آ گیا. یار غلو کے اندر ہوش آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو حق ہے، حق ہے، حق ہے. رب العالمین نے فرمایا، فرما دیجیے کہ تم ناحق طور پر دین میں غلو نہ کرو. کیا مطلب؟ ہمارے امام بوصیری نے فرمایا، دع مدتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم. دع مدتہ النصارى فی نبیہم، اس چیز کو تو چھوڑ دے حضور کے بارے میں جو کہ نصارہ نے قول کیا اپنے نبی کے بارے میں کہ ابن اللہ کہہ دیا، معبود بنا دیا. وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ، اور حضور کی تعریف میں اس کے علاوہ جو کہہ سکتا ہے کہے اور یقین بھی رکھو اس پر. وَاحْتَكِمِ، اور یقین بھی رکھو اس پر. اصل چیز میرے ساتھیوں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب، نہ تم دین میں نہ غلو نہ کرو اور نہ ہی تم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرو. اضلوا من قبل، جو پہلے سے گمراہ ہو چکی ہیں اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے خواہشات نفسانی نے. وضلوا عن سواء السبیل، اور راہ راست سے بہک گئے ہیں. اور نفسانی خواہشات جو تمہارے دل میں آئے، ہاں جی چونکہ ہم ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم یہ ہیں، وہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں ہوتا. پیارے ساتھیوں، رب العالمین نے قرآن پاک فرما دیا، اے محبوب ان کی کثرت آپ کو تعجب میں نہ ڈالے گی. کثرت ہوتی ہے تو ہوتی رہے. ہمیشہ جھاڑ جھنکار کی کثرت زیادہ ہوتی ہے اور پھلدار بوٹوں کی کثرت کم ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. یہ ہمیشہ سے سلسلہ اسی طرح چلا. آپ دنیا کو دیکھ لو، یہ تو اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں. چلو مسلمانوں کے فرقوں کی بات نہیں کرتے، مسلمانوں کو ایک جماعت بنا لیتے ہیں. پورے مسلمانوں کے مقابلے میں دوسرے لوگ زیادہ ہیں یا ہم زیادہ ہیں؟ دوسرے زیادہ ہیں.
بلکہ یہاں کہا جاتا ہے کہ عیسائی ہم سے جانا ہے. جب عیسائی بھی جانا ہوگا ادھر یہود بھی ہیں, ادھر ہندو بھی ہیں, بدھ مت بھی ہیں, دہریہ بھی ہیں, اللہ کو نہیں مانتے. وہ ایک پورا ایک جناب سمندر ہے جو چل رہا ہے, ان کو چلنے دو, ادھر چلنے دو, اور اس کے مصطفیٰ کی راہ لے کر چلتے چلے جاؤ. ہم رسول اللہ کی جنت رسول میرے ساتھی میں اسی بات پر میں اتفاق کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے پر کر فرمائے اور رحمت اللہ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. محمد پرویز جن کی رہائش محمود آباد کالونی میں ہے, خانیوال روڈ, اور ان کی اہلیہ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ان کے بیٹے باہر لیڈیز گیٹ پر انتظار کر رہے ہیں. کوئی ضروری گفتگو کرنی ہے بیٹے نے اپنی والدہ سے, ان کو اطلاع دی جاتی ہے. یعنی محمد پرویز جن کی رہائش محمود آباد کالونی میں ہے, خانیوال روڈ پر, اور ان کی اہلیہ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ان کے بیٹے باہر لیڈیز گیٹ پر, یعنی کہ ان کی اہلیہ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ لیڈیز گیٹ پر ان کے بیٹے باہر. کن کو؟ حضرت محمد پرویز صاحب کو بھی اور ان کی اہلیہ کو بھی اطلاع دی جاتی ہے ان کے بیٹے باہر گیٹ پر, دونوں ہاتھ سے لے جائیں گے. اچھا, آپ نے لکھا سکتے. اچھا, اللہ تعالیٰ کا کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو. اچھا, ماشاء اللہ. عبدالمفتاح خیر شیف ماشاء اللہ, یہ ہمارے محمد عثمان سعیدی صاحب, پل کالا کالونی توسا روڈ, ماشاء اللہ, یہاں سے ہمیشہ بڑے اچھے خوبصورت انداز میں بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاء اللہ جامع مسجد مدرسہ غوثیہ سعیدیہ فیضان مدینہ, یہاں سے ماشاء اللہ ہمارے قاری احمد یار سعیدی صاحب کی طرف سے بھی آیا. اب میرے خیال تو کافی دنوں کے بعد ہی دے رہے ہیں. یہ تو مولانا کو میرے ہاتھ میں جب دیں گے میں کبھی چرچڑ کروں گا مولانا کی. قاری احمد یار سعیدی صاحب کے جمال ٹاؤن ملتان, ماشاء اللہ. عبدالمفتاح خیر سے جو ہے 1,68,505 مرتبہ. روز غوثی شریف ہے 1,68,505 مرتبہ. جو بہار الکمال شریف ہے 1,305 مرتبہ. درود میزان شریف ہے 1,305 مرتبہ. نہیں وہ تو یہ 1,68,505 مرتبہ. آج 4 ہفتوں کا کل درود پاک کہنے میں لے کر آیا ہوں, اور یہ 5,06,820 مرتبہ ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. درود بہار الکمال شریف ہمارے یونس بھائی کی طرف سے 1000 ہاتھ کی تعداد میں آیا. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. واٹس ایپ گروپ کی طرف سے ماشاء اللہ مختلف درود پاک 1,40,58,833 مرتبہ آیا. تو گروپ کے ممبران کے لیے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہلمان میں رکھے اور قبول و منظور فرمائے. اور جامعہ مسجد الکریم و مدرسہ غوثیہ سعیدیہ انوار القرآن جھوک کھوکرا ملتان, درود بہار الکمال شریف ماشاء اللہ 60,000 مرتبہ. درود میزان شریف 50,000 مرتبہ. درود مفتاح خیر شریف 50,000 مرتبہ. دعا کی اپیل ہے, اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان ساتھی پر رحمت نازل فرمائے اور تمام مسیح والوں پر کرم فرمائے. اچھا, جامع مسجد جامع سید حبیب المداری چنگی نمبر 9 سے ماشاء اللہ بہت سارے درود پاک آیا. اور اسی طرح جامع غوثیہ سعیدیہ حیدرآباد مسجد بہرپور درود بہار الکمال شریف ماشاء اللہ 52,000 مرتبہ آیا. زرین بی بہرپور سے درود بہار الکمال شریف, درود خیر وزارہ اور دیگر درود پاک ماشاء اللہ ہزاروں کی تعداد میں بھیجیں. جامع اسلامی عربی معلوم بنات عائشہ کیمبر کی تحریر روڈ کی طرف سے ماشاء اللہ یہ ہمارا جامعہ جو ہے درود محمد کبیر شریف 1500 مرتبہ. درود بہار الکمال شریف جو ہے 15,000 مرتبہ. درود بیدار شریف 50,000 مرتبہ. درود بہار حسن والجمال جو ہے 50,000 مرتبہ. درود مفتاح خیر 5 لاکھ مرتبہ. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ بچوں کو خوش رکھے, ان کے نسل اچھے کریں. اللہ تعالیٰ تمام کے بچوں کو نسل اچھے کریں. اور یہ کہ جامع سے بستی شاہ ہمارا 19 کسی ملتان کی طرف سے ماشاء اللہ 1000 ہاتھ کی تعداد میں شمایا. جامعات السعید کی طرف سے ماشاء اللہ دروشیف آیا. اور درود بہار الکمال شریف 1,85,255 مرتبہ. اور درود مفتاح خیر 3,55,200. اسی طرح 1000 ہاتھ کی تعداد میں ہو کر کل تعداد جو ہے 12,56,672 مرتبہ. اور محفل کا درود پاک جو ہے 1,07,32 مرتبہ ہوا درود بہار الکمال شریف.
اور درمیان خشی 3,83,047 مرتبہ ہوا، درہ میزان شریف 1,80,683 مرتبہ، اس طرح دیگر درود پاک آج کا کل درود پاک جو ہے درود پاک جو ہے 1,68,68,524 مرتبہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ ماشاء اللہ پیارے ساتھیوں، عصر کی اذان 5 بجے ہے، مہربانی فرمائیں جلدی تشریف لایا کریں۔ آج میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ لوگ تھوڑا بہت جلدی آئے، لیکن مہربانی فرمائیں ہمیشہ جلدی آئیں، اور کچھ لوگ نہیں بلکہ آپ سب لوگ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کا پیارے ساتھیوں۔ اب تو وقت ہر روز کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر یہاں تک ہوگا کہ کل آپ کے پاس 1 گھنٹہ مشکل سے ملے گا آپ کو درود پاک پڑھنے کا۔ یہ تو آپ کو زیادہ وقت مل جاتا ہے، آپ بیٹھ کے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اتنا بہترین سما مرشد کریم کے سائے تلے آپ بیٹھو، درود پاک پڑھو، اور پاکیزہ محفل ہو، پاکیزہ لوگ ہوں، باوضو ہو کے سب بیٹھے ہوئے ہوں اور درود پاک پڑھ رہے ہوں، تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا عظیم مرشد عطا فرمایا، اور ان کے سایہ ہمیں ایسا عطا فرمایا کہ ہماری زندگیاں بن گئی۔ صحیح کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور مرشد کریم کی فضا گزاری سائے۔ عشاء کی اذان 5 بجے، مہربانی فرمائیں وقت پر تشریف لائیں اور نماز 5 وقت کی پڑھیں۔ پیارے ساتھی، نماز نہ چھوڑو خدا کے لیے، اس نماز کے چھوڑنے نے یہ سنیت تمہیں بہت پیچھے کر دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ تین دوست ہو، اس میں ایک نمازی ہو اور دوسرے مسلک کا ہو، آپ کا دوسرا دوست اس کے ساتھ چلا جائے گا، آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ حقیقت کہتا ہوں، کچھ ہی دنوں میں آپ 3 دوست ہوں اور جناب یعنی آپ دیکھو گے آپ کا ایک ایک کر کے 2 دوست آپ کے آہستہ سے ٹوٹ جائیں گے، انہیں کوئی اور اپنے ساتھ لے جائے گا دین کے نام پر، جبکہ آپ محفل میں آنے والے ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ دوسروں کو توڑ کے لے کر آؤ، چیز ہے کہ آپ کے ساتھی آپ سے ٹوٹ جائیں اور ادھر چلے جائیں۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھو، گپے لڑاؤ، آپ پانی پیو، بوتلیں پیو، ان کے ساتھ آپ جناب یعنی اور چیزیں، گول گپے کھاؤ ماشاءاللہ، اور جناب دہی بڑے کھاؤ، نمک لگاؤ، کلفیاں کھاؤ، لیکن نماز پڑھنے نہ جاؤ۔ فوری طور پر تو آپ کا ساتھ دے گا، لیکن کچھ دنوں بعد جب اس کو سمجھ آئے گی نہیں، وہ کہے گا نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، ادھر صحیح ہے کام، ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر کرنا چاہیے، ادھر دین کی بات ہو رہی ہے ادھر کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ اس طرح نہ کرو، خدا کے لیے کام کرو۔ اچھا جی، تو خواتین عشاء کی نماز کے بعد باہر تشریف لائیں، خواتین مدارس شریف کے سامنے والے پلاٹ میں نہ بیٹھیں اور موبائل فون کا استعمال نہ کریں، پروجیکٹر اسکرین کے آگے آپ نہ بیٹھیں، مہربانی فرمائیں، کہے ہوئے پرش نہ کریں، ایک وقت میں ایک کپ لیں، اور دوبارہ ضرورت ہو آپ کو مل جائے گا، کہوہ کافی ہوتا ہے، لیکن 2 کپ لے کر بیٹھنا پھر بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر چھوڑ کے چلے آتے ہیں، ٹھیک نہیں۔ کرسیوں پر اپنے ساتھ بچوں کو نہ بٹھائیں۔ عید گاہ کو چندہ ڈالنے کے لیے صحن میں جو غلے رکھے ہیں ان میں عید گاہ کو چندہ ڈالیں۔ ایسے میں حقیقت کہتا ہوں، تمہارے تھوڑے تھوڑے نے ہمیں بہت بہت بنا دیا، تمہارے تھوڑے تھوڑے نے ہمیں بہت بنا دیا، حقیقت کہتا ہوں۔ یونیورسٹی کا تھوڑا تھوڑا کام ہوتا ہوتا کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، ایسے میں یہ تمہارے تھوڑے تھوڑے نے ہمیں بہت بنا دیا۔ مہربانی کر کے آپ یہ عیدگاہ کو چندہ باہر کے غلوں میں ڈالیں، اور مدارس کا غلہ تو مدارس کے اندر ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اور یہ کے بعد یہ گیٹ پر 2 ٹیبل لگی ہیں، آپ وہاں پر ہماری یونیورسٹی کے لیے چندہ جمع کرائیں، اور جتنے بھی لوگ آئیں جاتے جاتے کچھ جمع کراتے جائیں، تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، آپ کے تھوڑے تھوڑے سے ہمارا بہت سارا کام ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تو حضرات مہربانی فرما کے مسواک کر کے تشریف لایا کریں، غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر آیا کریں۔
آنے والے لوگوں میں اگر ہمارا ورکم سے کوئی کسی سے بد اخلاقی کرے نعوذ باللہ، آپ اس کا وردی نمبر اور جو اس نے کیا ہے کام، اس نے جو جملہ بولا وہ جملہ لکھ کر شکایت باکس باہر لگا ہوئے آپ اس میں لگائیں، ڈال دیں. اور لیڈیز کا بھی اسی طرح شکایت باکس موجود ہے. تمام افراد سیکورٹی کے حوالے سے آپ تعاون فرمائیں گے، وارڈن کے ساتھ مہربانی فرمائیں، اور تمام افراد اپنے گھروں میں درود پاک کی محفل کا انعقاد کیا کریں، تھوڑی دیر درود ضرور پڑھا کریں. ہمارے گھر میں الحمدللہ ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں، وہ 7 دن میں 6 دن ہمارے گھر کے اندر الحمدللہ محفل درود پاک کا انعقاد ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہم لوگ کرتے ہیں. ہر روز عصر کے بعد مغرب سے پہلے درود پاک ہوتا ہے. میں تو کبھی ہوا شامل ہو گیا، کبھی نہیں ہوا، لیکن گھر میں درود ضرور یقیناً پڑھا جاتا ہے. اور اس میں وہ مسائل فلا تہر کا ورد 5000 مرتبہ ہوتا ہے، بنا ناغہ ہوتا ہے. اچھا جی. اور محفل میں الحمدللہ سب کی دعا ہو جاتی ہے. مساوا کرتے ہیں جن کو ضروری بات ہو کر لیا کریں، ورنہ یہ ہے کہ مساوا کر کے تشریف لے جائیں. کیونکہ لیڈیز میں بھی جانا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں انتظار میں ہوتی ہیں. بعض ضروری معاملات میں انہوں نے کوئی تعویذ لینے ہیں، کوئی دعا کرانی ہے، یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھیں. اور یہ کہ اگر کوئی محفل کے اچھا محفل کا پرچہ و لنگر پیارے ساتھیوں یہاں چھوڑ کے مت جاؤ، اپنے ساتھ لے جاؤ یا وہیں پر لے جا کے کھا لو. ٹھیک ہے، یہ آپ کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. اور میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، میں نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو خوشخبری دوں گا. پہلے ساتھیوں وہ ابھی خوشخبری تیار پوری طرح ہوئی نہیں میری مصروفیت کی وجہ سے. اس میں شاید ایک جمعہ اور اگلا جمعہ تک لگے گا معاملہ. ذرا تیار ہو جائے پھر میں اس پر سے پردہ ہٹاؤں گا تاکہ آپ صحیح طور پر خوش ہو جاؤ. وہ کام شروع ہے، کام بڑی زورم شور سے شروع ہے، لیکن میری کو مصروفیات ایسی آ گئیں. اچانک مجھے کراچی کا بھی دورہ مجھے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے مجھے بہت سارے علمی معاملات ہیں، کیونکہ وہ مجھے علمی سلسلے میں کراچی بلا رہے ہیں. علمی معاملات ہیں، ان کو مجھے دیکھنا ہے، ان کو حل کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو میں اگلے دن اگر اللہ نے چاہا، ورنہ میری مصروفیت ان دنوں میں ایسی ہے شاید کہ میں آپ لوگوں سے اس ہفتے اس جمعے کے علاوہ شاید میں آپ سے ملاقات بھی نہ کر سکوں اگلے جمعے تک، جبکہ میں بند ہو جاؤں گا علمی معاملات میں. اور چونکہ مجھے اسی سے مجھے جانا ہے، اس لیے میں آپ سے آج میری ملاقات ہو رہی ہے، اور پھر انشاءاللہ اگلے جمعے ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. شاید کہ میں گھر سے اپنے ان علمی مسائل کی بنا پر باہر نہ بھی نکل سکوں، تو کوئی بات نہیں، آپ میری دعا کرنا، ہم آپ کی دعا کرتے رہتے ہیں. آپ کو زیادہ کا سرا ہے. اللہ کا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي، أول تجلياتك من حسنك الأزل، وأول تعيناتك المعظم، ومظهرك الأتم، وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب، وتقضى به الحوائج، ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم،
وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة، وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله، إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم فشفع فيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي، أول تجلياتك من حسنك الأزل، وأول تعيناتك المعظم، ومظهرك الأتم، وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب، وتقضى به الحوائج، ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم، وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة، وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله، إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم فشفع فيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي، أول تجلياتك من حسنك الأزل، وأول تعيناتك المعظم، ومظهرك الأتم، وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب، وتقضى به الحوائج، ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم، وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة، وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله، إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم فشفع فيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات، وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات، وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات، وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر،
وأما السائل فلا تنهر 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 حبيبي يا رسول الله وأما السائل فلا تنهر 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 حبيبي يا رسول الله وأما السائل فلا تنهر 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. تو حضرات اپنی جگہ پر بعد اب کھڑے ہو جائیے درود صاحب. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ
پہن کر تو کے غلامی بادب ہو کر تمامی ذوق سے لو نام نامی دو کھڑے ہو کر سلامی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہجر کا کتاب کب تک چہرے پر نقاب کب تک چشم یہ پریاب کب تک جان پر عذاب کب تک یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دافع رنجو علم تم کاشف ہر بند و غم تم رافع جو ستم تم بارش جود و کرم تم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے شہر شاہ مدینہ پار ہو اپنا سفینہ دل ہو کر ماتا نگینہ نور سے بھر جائے سینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ گو میں سی ہمت نہیں ہوں جلوائے سنت نہیں ہوں کوئی سی عزت نہیں ہوں کیا تیری
رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پردائے دوری ہٹا دو خاکی کو جلوہ دکھا دو بانی کو جلوہ دکھا دو بانی پر دولت اٹھا دو سامعین کو بخشوا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبهر الوفاء بديع الجمال وبهر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اول آخر درود پاک ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ خلص کی پڑھ کے حضور کے مل کر میں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا الله يدخل كلام باق ولا يا دم هذا اسمك الحق والصلاة صندوق الخزي يا الله اسكي دعوة تقريبا 2.5 کلو کے قریب دور دی پاک دعا یا اس کا سوال تھا یا وہ 11 خطبہ قرآن میں گرانی سے ملتا. یا اللہ ان تمام کو سوائے پاک جو مجھے کے خیر ہوا ہے جو بھی انہیں کلمات خیر عطا کی ہے تمام کو سوائے پاک ہمارے آقا مولا سرکار مدینہ سرور سینہ حضرت محمد رسول اللہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. میرے آقا صدق پر وسیلے سے تمام کے کرام تمام رسول اللہ تمام صحابہ اکبار اجواد المتعال بالخصوص یا اللہ والغوث عالم قطب ربانی محمد الدین سیدنا الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یا اللہ خاص خود کا صاحبہ سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین شیبری رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا خواجہ خواجگان نقم سید بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ. یا اللہ ان کے صاحبہ بالخصوص یا اللہ سید بابا فرید الدین کا بھی شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علیہ صاحب کلی رحمۃ اللہ تعالیٰ.
سید حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سید دادا گنج خانی حضور یا اللہ اس کو صاحبہ یا اللہ بالکل یا اللہ سید بہت جکر مطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سید شارف اللہ سید حافظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سید مصطفیٰ شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ اے میرے پروردگار کا صاحبہ بالخصوص یا اللہ ہمارے پیر و مرشد سید احمد سنگھ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا اللہ ہمارے دادا پیر و مرشد سید محمد خلیل قادری ہمارے دادا جان کے بارے میں اور یا اللہ ہمارے والد ہمارے عالیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں یا اللہ ہمارے یا اللہ اے میرے پر ہمارے خاندان کے جو بھی ہمارے بزرگ ہم سے جدا ہوئے یا اللہ ہم کو اس کے ساتھ اور اے میرے پروردگار جو بھی یہاں پر موجود ہیں جو آن لائن حضرات شامل ہیں ان کے تمام جتنے وجود اقارب ہیں اس کے بارے میں اس کے ساتھ مولانا عبدالحمید مسافر خانہ کیونکہ محمود بھائی کا انتقال ہو گیا یا اللہ انہیں بھی تصاویر محمد قرآن احمد کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اے میرے پروردگار انہیں بھی تصاویر محمد عدنان کی والدہ ماجد انتقال ہو گیا انہیں بھی تصاویر بڑے غلام حسین مانے پور انتقال کر گئے اللہ رب العالمین انہیں بھی تصاویر یا اللہ شیخ در قصیدی قدیر سعودی عرب ایکسیڈنٹ بھی انتقال ہو گیا اور اس کے علاوہ محمد مرسلین کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا عثمان سیدی بادبہ والدین کی مغفرت کی دعا اللہ رب العالمین کی والدین کی مغفرت فاروق شاہین کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ان کی برسی اور ہمارے ورکر ناصر سعیدی کی والد صاحب کی برسی ہے اور ہمارے محمد عامر سعیدی کے بچوں کے بھائی کی برسی ہے یا اللہ اے میرے پروردگار محفل میں جو بھی آنے والے لوگ تھے اور انتقال کر گئے یا اللہ ان کو سوال یا اللہ تمہیں جلد سے اعلیٰ سیارت مقام بخیر اے میرے پروردگار تمہیں جلد سے اعلیٰ سیارت مقام بخیر اور اس کے علاوہ ہمارے مولانا محمد اکرم سیدی صاحب عزیزان اور ان کے والد محترم بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عطا فرمائے حضرت الاستاذ مولانا عبدالحکیم صاحب اللہ کی دعا فرمائے یا اللہ اپنے صحت کاملہ عطا فرمائے ان کے بیٹے خالق کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے شفیع العاجل عطا فرمائے محمد یوسف اللہ منڈی والے ان کا کتے کا آپریشن ہوا ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے عمر دراز عطا فرمائے غلام قاسم بھائی دماغ کا کینسر اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرمائے زندگی دے دیا اللہ مامون رشید کے ماں باپ یہ غلط راہ پر چڑھ پا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے اللہ جتنے ہمارے دوست ہیں جس کسی کے دل میں جو کہ نہیں خواہش ہو پورا فرما بہت سارے لوگوں نے اپنے معاملات گھریلو معاملات کے اور الجھے ہوئے ہیں میاں بیوی کے معاملات الجھے ہوئے ہیں اور دیگر اور معاملات الجھے ہوئے ہیں اللہ کو سلجھا دیا بلکہ محمد شہزاد شوکت جائیداد کا مسئلہ ہے اللہ دعا میں اللہ رب العالمین کے ان کا حق ان کو عطا فرمائے یا اللہ ان کا حق ان کو عطا فرمائے یا اللہ اے میرے پروردگار جان شریف میں میرے سلسلہ سے مدد سے تعلیم اضاف میں اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عطا فرمائے عمر دراز عطا فرمائے اے میرے پروردگار ہم سب پر فضل و کرم فرما یا اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرما یا اللہ سب بیماروں کو صحت زندگی عطا فرما سب کی خیر ہو یا اللہ سب کا بھلا ہو اے میرے پروردگار مرشد کریم خوشی نگاہ کرم عطا فرما اے میرے پروردگار ہم تیرے بندے ہیں ہم تیرے بندے تیری بارگاہ میں دستور دعا ہیں ہماری دعاؤں کا قبول ہونے فرما یا اللہ ہم سب کی بخشی فرما لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کی بخشی آمین 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 صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ آمین آمین